اوکے، السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. آپ دیکھ رہے ہیں عاصم سر پروڈکشن. میں ہوں آپ کا دوست کینیڈین پاکستانی ولاگر. اس وقت ہم پاکستان میں بیٹھ کے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ ہم نے ڈیورنگ دا سیمینار، جو ہم نے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں سیمینارز کرو، اس کا سب سے زیادہ جو کوسچن تھا وہ تھا ایکویلنسی کا. بہت سارے ایسے جو فیڈرل اسکلڈ ورکر ہیں جن کی اچھی تعلیم ہے، بیچلرز یا ماسٹرز ہے، اکثر کینیڈا میں لوگ جانا چاہتے ہیں جی فیڈرل ایکسپریس انٹری میں، پروونشل نامنی پروگرام، SINP، AIP، یہ سارے پروگرامز جن کے لیے آپ کو اپنی ایکویلنسی کروانی پڑتی ہے. ایکویلنسی اس لیے ضروری ہے کہ جیسے آپ نے پاکستان میں لیٹ سپوز ماسٹرز یا بیچلرز کیا ہے تو آپ کو کینیڈا کو دکھانا پڑتا ہے کہ آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ وہاں کے کون سے اسٹینڈرڈ پہ آپ کی وہ آتی ہے. تو اس کے لیے کینیڈا نے کچھ باڈیز بنائی ہیں جی، جس میں ویس ہے، IQS ہے. وہ بھی سامہ بھائی ماشاء اللہ سے کافی اس میں ایکسپرٹ ہیں. سامہ بھائی خود ایک CPA سرٹیفائڈ بھی ہیں جی، اور ان سے آج ہم اس بارے میں جو ہے ڈیٹیل سے بات کریں گے. اسامہ بھائی، سب سے پہلے تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم نکالا، آپ نے کافی اس کے بارے میں ریسرچ بھی کی ہوئی ہے. ECA کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں ضرورت پڑتی ہے پاکستان سے جب لوگ کینیڈا جاتے ہیں، انڈیا سے بھی؟ جی بہت شکریہ عاصم. ECA جو ہے، اس کی ٹیکنیکل ٹرم جو ہے وہ ہے ایجوکیشنل کریڈینشیل اسیسمنٹ. ECA کینیڈا کے اندر بیسیکلی 3 پرپزز کے لیے یوز ہوتی ہے. سب سے زیادہ تو یہ یوز ہوتی ہے امیگریشن کے لیے، اور اس کے بعد یہ یوز ہوتی ہے اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے، اگر آپ نے کہیں ایڈمیشن لینا ہے کینیڈین یونیورسٹی کے لیے. اور اس کے علاوہ یہ اس کے لیے بھی یوز ہوتی ہے کہ جب آپ کینیڈا چلے جاتے ہیں تو آپ نے اپنی فیلڈ میں لائسنس لینا ہوتا ہے. اگر آپ کو لائسنس ریکوائرڈ ہے تو اس کے لیے بھی آپ یہ اسیسمنٹ جو ہے نا یہ یوز کرتے ہیں. جیسے لائرز، ڈاکٹرز، نرسز ہو گئے، آپ کو بھی وہاں پہ لائسنس لینا پڑتا ہے ڈیفینیٹلی. اچھا، اس میں ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ بتا چلوں کہ یہ اتنا زیادہ کوسچن ہے ECA کا، اور ہم کوشش کریں کہ ہم اس میں ساری باتیں بتا دیں تاکہ آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کوئی ڈاؤٹ ہی نہ ہو. آپ کی چاہے بیچلرز ہے، ماسٹرز ہے، آپ نے اگر یونیورسٹی جانا ہے، جیسے کچھ یونیورسٹیز آپ نے بولی، جیسے یونیورسٹی آف ٹورانٹو ہے، میکگل، UBC، بڑی یونیورسٹیز سم ٹائمز آپ سے ECA بھی مانگ سکتی ہیں. باقی امیگریشن کے جتنے بھی پروگرامز ہیں، ورک پرمٹ بھی اگر آپ آؤٹ سائڈ یا ود ان کینیڈا جب آپ کی PR ہوتی ہے، اس کے لیے بھی آپ کو ECA کروانی پڑتی ہے. تو ECA تقریباً ہر چیز میں ہی آپ کو ضرورت پڑتی ہے. تو اسامہ بھائی، ECA جیسے میں نے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کون کون سی باڈیز ہیں جو ECA کرتی ہیں؟ جی، اس میں جو مین باڈیز ہیں وہ 5 ہیں جو کہ کینیڈین گورنمنٹ نے جن کو آتھرائز کیا ہے. جو سب سے جو بڑی باڈی ہے وہ ہے WES، ورلڈ ایجوکیشن سروس. اس کے بعد ہے IQAS، انٹرنیشنل کوالیفیکیشن اسیسمنٹ سروس ہے. ICAS ہے، انٹرنیشنل کریڈینشیل اسیسمنٹ سروس ہے. اور 2 ایکڈیمک انسٹیٹیوشنز ہیں. ان 2 اکیڈیمک انسٹیٹیوشن میں سے ایک ہے یونیورسٹی آف ٹورانٹو اور دوسرا ہے BCIT، برٹش کولمبیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی. یہ 5 انسٹیٹیوٹس ہیں، لیکن یہ سبھی پروفیشنز کو کیٹر نہیں کرتے. اس میں ایک ایگزمپشنز بھی ہے. فار ایگزامپل، اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور اگر آپ نے اپنے ایجوکیشنز کو کریڈینشیلس کو اسیس کروانا ہے تو وہ میڈیکل کاؤنسل آف کینیڈا سے ہوگی. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا، یہاں تک تو ہم نے بات کر لی کون کون سی باڈیز ہیں. اب یہ بتائیں کہ پاکستان سے اگر ایک بندے نے بیچلرس کیا ہے IT میں، انجینئرنگ میں، واٹ از دا فرسٹ پروسیجر انکلوڈنگ آن لائن، یا پھر آپ جیسے HEC کی طرف جاتے ہو پھر سینڈ کرتے ہیں یہاں سے، وہ ساری چیزیں پلیز ذرا ایکسپلین کر دیجیے گا. اچھا، اس میں سب سے پہلے تو باڈی کی سلیکشن آتی ہے کہ آپ نے ان 5 میں سے باڈی چوز کون سی کرنی ہے. تو ہم ہائیلی ریکمینڈ کرتے ہیں WES کو. WES کوئکسٹ ہے اور وہ بہت جلدی آپ کی اسیسمنٹ کر دے گا. اگر کوئی یونیورسٹی WES کی ڈومین میں فال نہیں کرتی تو آپ کسی اور باڈی کی طرف موو کریں، نہیں تو آپ WES تک محدود رہیں. اور اب ایسا ہے قاسم کہ پہلے تو تھوڑا سا معاملہ ڈفرینٹ تھا، لیکن اب تو جتنی بھی آلموسٹ یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں، اگر وہ HEC ان کو ریکگنائز کرتا ہے تو WES بھی ان کو ریکگنائز کرتا ہے. اچھا، اس کا جو پروسیجر ہوتا ہے، لیٹ سپوز ہم WES کو ڈسکس کرتے ہیں اور تقریباً سبھی کے پروسیسز اس سے سملر ہیں. تو سب سے پہلی چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے ایک اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے WES کی ویب سائٹ کے اوپر، اور اس میں آن لائن اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے. یہاں میں مینشن کرتا چلوں کہ WES US کو اور کینیڈا دونوں کو کیٹر کرتی ہے، تو میک شیور کیجیے گا کہ آپ کینیڈین ویب سائٹ کے اوپر اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر رہے ہوں. اچھا، وہ اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد آپ کو اپنی جو بیسک انفارمیشن ہے، نام، ڈیٹ آف برتھ وغیرہ، وہ ایڈ کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ کو اپنی ایجوکیشنل ہسٹری ایڈ کرنی ہے. یہاں میں یہ بھی مینشن کرتا چلوں کہ آپ کو ہم ایڈوائز کریں گے کہ آپ پوسٹ سیکنڈری یعنی کہ A لیولس کے بعد یا انٹرمیڈیٹ کے بعد آپ کی جتنی بھی کوالیفیکیشنز ہیں اس ہسٹری کو پرووائڈ کریں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم ECA کی جو پروفائل بناتے ہیں ایکسپریس انٹری کی، تو اس میں بیچلرز، 2 اینڈ مور ڈگریز اور ماسٹرز تینوں آپشن ہوتے ہیں. تو بعض اوقات آپ 2 اور مور ڈگریز کے لیے کوالیفائی کر جاتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو پوسٹ سیکنڈری جتنی بھی آپ کی کوالیفیکیشنز ہیں ان کو اسیس کروائیں. اور اس کا پروسیس میں آگے لے کے چلتا ہوں کہ آپ کو اپنی کریڈینشیل اسیسمنٹ اس میں اپنی ایجوکیشن سبھی ڈالنی ہے کہ بھئی میں نے اس اسٹیٹ کے اندر یہ ڈگری کی، ماسٹرز کیا تھا. ہاں، بالکل ان کی ڈیٹس انٹر کرنی ہے، کس میں آپ نے میجر کیا، یعنی کہ آپ کی اسپیشلائزیشن کن میں تھی، سب کو انٹر کرنا ہے. انٹر کرنے کے بعد آپ کو اس کی فی پے کرنی ہے.
फ़ی جو ہے وہ تقریباً جو ویس کی ہے وہ اس وقت اراؤنڈ $250 ہے کینیڈین. باقی جو چارجز ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ نے فزیکل رپورٹ منگوانی ہے تو آپ نے اس کو کیسے منگوانا ہے. کیا آپ نے اس کو ایک آرڈنری میل کے تھرو منگوانا ہے یا رجسٹرڈ میل کے تھرو منگوانا ہے. لیٹ سپوز کہ آپ رجسٹرڈ میل کے تھرو منگوا رہے ہیں, تب بھی آپ کی کاسٹ نا تقریباً $300 کے آس پاس ہی رہے گی. یہ سب کچھ کرنے کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہے پاکستان سے کریکٹ وے میں ان ڈاکیومنٹس کو کینیڈا میں سینڈ کرنا. اچھا, اس کا پروسیس یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے HEC کی ویب سائٹ پہ جا کے ایک اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے, وہاں سے ایک اپوائنٹمنٹ بک کرنی ہے اپنے ڈگریز کو اور ان کی کاپیز کو اٹیسٹ کروانے کی. یہاں 2-3 چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہیں. آپ کلرڈ کاپیز کروائیں اور فرنٹ اینڈ بیک اور کلرڈ کاپیز آپ کی ٹرانسکرپٹس کی بھی اور اپنی ڈگریز کی بھی. اور ویسٹ نے اب یہ اصول جو ہے ریسنٹلی اپڈیٹ کیا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ نے ویسٹ ریفرنس نمبر جنریٹ کرنا ہے اس کے بعد اپنی اسیسمنٹ کروانی ہے اور اسی دن ان کو سیلڈ انویلپ میں پیک کروانا ہے HEC کے آفس سے. یعنی کہ جب آپ اپنی اپوائنٹمنٹ پہ جائیں, اپنی اٹیسٹیشن کروانے کے بعد وہاں سے ایک سیلڈ انویلپ تیار کریں اور وہ اپنا ویسٹ ریفرنس نمبر انویلپ پہ مینشن کر کے اس کو ویسٹ کو سینڈ کر دیں. ویسٹ جب وہ ڈاکیومنٹ ریسیو کر لے گا وہ آپ کی پروفائل پہ اپڈیٹ ہو جائیں گے اور میرا خیال ہے کہ 2 ہفتے یا اس سے بھی کم میں وہ آپ کو اسیسمنٹ دے دیں گے. جو میں سمجھا سب سے پہلے آپ نے ویسٹ آن لائن اس کی جو ہے ویب سائٹ پہ جا کے اپنا آن لائن پورٹل بنانا ہے, آپ نے آن لائن رجسٹریشن اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے HEC سے آن لائن اگین رجسٹریشن کر کے ان سے اپوائنٹمنٹ لینی ہے. پھر آپ نے ان پرسن جانا ہوگا اپنے ڈاکیومنٹس لے کے ٹیسٹ کروا کے, پھر ان کو آپ نے سیلڈ کر کے آپ کو انویلپ میں پھر آپ نے وایا DHL یا جو بھی ہے اس کے تھرو آپ نے بھیجنا ہے کینیڈا. جی بالکل ایسے ہی ہے. میں یہاں جب وہ آپ کے ڈاکیومنٹ ریسیو کر کے اسیسمنٹ ڈیٹ پہ آپ کو اسیسمنٹ ایشو کر دیں گے تو اس کی ویلیڈیٹی ہوگی 5 سال کے لیے ویلڈ ہے. اچھا, کچھ اور 2-3 ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں جو میں یہاں مینشن کرنا چاہتا ہوں. ویسٹ کی ویسٹ یا یونیورسٹی آف ٹورنٹو کسی کی بھی اسٹینڈرڈ جو ایویلیویشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈاکیومنٹ بائی ڈاکیومنٹ. یعنی کہ وہ آپ کی بیچلرس کو کینیڈین بیچلرس کے ایکول کرتے ہیں یا ماسٹرس کو بیچلرس کے ایکول کرتے ہیں, یہ ایک کنسرن ہے. آپ سملر اسی اسیسمنٹ کو ویسٹ کی ویب سائٹ پر کورس بائی کورس اسیسمنٹ میں بھی چینج کر سکتے ہیں. سیم اسیسمنٹ کو آپ کو دوبارہ ڈاکیومنٹس نہیں بھجوانے اگر یونیورسٹی یا آپ کی لائسنسنگ باڈی آپ سے یہ ریکوائر کرتی ہے. جس طرح میں اپنی اسٹوری مینشن کرنا چاہوں گا کہ میرا اسیسمنٹ جو تھی وہ ڈاکیومنٹ بائی ڈاکیومنٹ تھی, اور جب میں CPA اونٹیریو میں ممبرشپ لے رہا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں کورس بائی کورس اسیسمنٹ بھیجیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کن کورسز میں کس طرح پرفارم کیا. تو میں نے سملر کو کنورٹ کروا لیا, بٹ شرط یہ ہے کہ وہ اسیسمنٹ 5 سال سے پرانی نہ ہو. 5 سال سے پرانی نہ ہو. اچھا, ایک اور چیز میں اس کی آپ پتہ چلے کہ ویسٹ جو ہوتی ہے 5 سال کی آپ کی یہ ویلڈ ہوتی ہے 5 سال کے لیے. اور ایک اور چیز ہے جو اکثر میں کوسچنز دیکھتا ہوں کہ سم ٹائمس میں نے کچھ چیزیں دیکھی جب آپ نے ماسٹرس کے MBA کیا ہے, سم ٹائمس وہ بیچلرس کے ایکول دیتے ہیں, سم ٹائمس کچھ لوگوں کو وہ ماسٹرس کے ایکول دیتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا, اس کی ریزن یہ ہے کہ ویسٹ جو ہے نا ہر یونیورسٹی کو وہ ڈفرینٹ طرح اسیس کرتا ہے. نہ صرف پاکستانی یونیورسٹیز بلکہ وہ تو اراؤنڈ دا گلوب سبھی یونیورسٹیز کو کیٹر کرتے ہیں. اب پاکستان میں بھی ایگزامپل لے لیں کہ دیکھیں یونیورسٹی جو ہوتی ہے نا وہ ایک چارٹر ہوتا ہے اس کے پاس, وہ اس کا اپنا کریکولم ہوتا ہے, اس کی اپنی ایگزامینیشن ہوتی ہے, اپنی اسٹوڈنٹ باڈی ہوتی ہے, اپنے پروفیسرز ہوتے ہیں, اور وہ ایک آتھرائزڈ باڈی ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ آپ کو ایک ڈگری ایشو کرے. اب ہوتا یہ ہے کہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز کی ڈفرینٹ اسٹینڈنگ ہوتی ہے. اب اگر پاکستان میں آپ دیکھیں تو ایک لمز ہے, نسٹ ہے, اب یہ ایک مطلب ٹاپ ٹیئر کی یونیورسٹیز ہیں. اب اگر آپ پاکستان میں اب باقی یونیورسٹیز بھی ہیں جیسے یونیورسٹی آف سرگودا ہے یا یونیورسٹی آف گجرات ہے, تو ویسٹ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بائی کینیڈین ایجوکیشنل اسٹینڈرڈ پاکستان کی کون سی ڈگری کہاں کھڑی ہے. اس کی بیسس کے اوپر ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات وہ آپ کے بیچلرس کو بیچلرس کے ایکول ہی کنسیڈر کر لیتے ہیں بائی کینیڈین اسٹینڈرڈس, بعض اوقات ماسٹرس کو ماسٹرس کو بیچلرس کے ایکول کنسیڈر کر لیتے ہیں. ڈپینڈز آن آپ کی یونیورسٹی کی رینک کیا ہے پاکستان میں, تو اس حساب سے آپ کی ایویلیویشن کرتے ہیں. اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں کہ پاکستان میں بیچلرس کبھی کبھی 2 سال کا ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ ماسٹرس کر سکتے ہیں, تو نمبر آف ایئرز بھی امپیکٹ کرتے ہیں اس چیز کو. صرف یونیورسٹی ہی ایک چیز نہیں ہے, نمبر آف ایئرز بھی رینک کرتے ہیں کہ بھی آپ نے کتنے سال بیچلرس میں لگائے ہیں, کتنے سال آپ نے ماسٹرس میں لگائے ہیں, یہ بھی چیز میٹر کرتی ہے. اس میں آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ ہر ڈگری کو آپ کی پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن کے بعد ساری ڈگریز کو آپ کو کرنا چاہیے؟ جی میں اسٹرانگلی ایڈوائز کروں گا جی آپ پوسٹ سیکنڈری ڈگریز کو سبھی کو اسیس کروائیں. فار ایگزامپل میں ایگزامپلس کوٹ کر دیتا ہوں. بعض اوقات آپ نے ایک BA کیا, پھر LLB کیا, اور LLB کرنے کے بعد آپ نے MBA کر لیا.
ہو سکتا ہے نا اس طرح، اگر آپ کسی لا فرم کے اندر مینجمنٹ کے ہائی ڈیزگنیشن پر ہیں. تو اب آپ نے اپنی تینوں ڈگریز کو اسیس کروانا ہے، یعنی کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد اپنے بی اے کو بھی، ایل ایل بی کو بھی اور ایم بی اے کو بھی، تاکہ جو آپ کا کنسلٹنٹ ہے یا آپ اگر خود اپلائی کرنے لگیں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ ایجوکیشنل کے اندر کون سے پوائنٹس کلیم کرنے کے لیے ایلیجبل ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کی ایلیجبلٹی ہو ان پوائنٹس کو کلیم کرنے کی لیکن آپ کر نہ سکیں. رائٹ. ہاں، آئی تھنک ہم نے جتنی بھی جو امپورٹنٹ باتیں ہیں ایویلیویشن ایکویلنسی کے مطابق وہ اس کے ریلیٹیو ہم نے ساری وہ باتیں کر لی ہیں. اور یہ ویڈیو میں اس لیے بنانا چاہ رہا تھا کہ مجھے کسی نے کہا کہ اس ایکویلنسی کے بھی پاکستان میں 500 سے $1000 کینیڈینس لیتے ہیں. ایک تقریباً آپ کا لاکھ سے 1 سے 1.5 لاکھ روپے یہ بنتا ہے. تو یہ مجھے کسی نے کہا تھا اگر آپ یہ ویڈیو بنائیں تو آپ لوگوں کا 1.5 سے 2 لاکھ روپے بچا دیں گے. تو ہم نے اسامہ بھائی سے ریکویسٹ کی، اسامہ بھائی کی پہلے بھی ماشاء اللہ سے بڑی سی ریسرچ نے کچھ اور چیزیں دیکھی، تو ہم نے آپ کے لیے وہ آپ کے جو 1 لاکھ یا 2 لاکھ تھے ہم نے آپ کے بچا دیے. تو اس ویڈیو کو دیکھیں، آگے بھی شیئر کریں، کیونکہ ایکویلنسی بہت ضروری ہے. آپ جب کینیڈا ایکسپریس انٹری، پروونشل نامینی پروگرام، یا ایون آپ ورک پرمٹ کے بھی جاتے ہیں، بزنس امیگریشن کے بھی جاتے ہیں، تو آپ کو ایکویلنسی کروانی پڑتی ہے. پھر کل کو جب آپ ود ان کینیڈا آپ کا ورک پرمٹ آپ کو اپروو ہوتا ہے، آپ جب جاب کرتے ہو تو آپ کو 1 سال بعد جب آپ کو پی آر ملنے کا آپ کا ہوتا ہے، تو اس ٹائم پہ بھی آپ سے یہ ایکویلنسی مانگتے ہیں. تو یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے. آئی ایم شیور کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آئی ایم شیور آپ آن لائن اپنا ویسٹ پہ اکاؤنٹ بنائیں گے، پھر آپ ایچ ای سی کے جا کر ویب سائٹ پہ جا کے رجسٹریشن کریں گے، آن لائن آپ اپنی جو بھی ہے اپوائنٹمنٹ لیں گے، وہاں پر جا کے وہ ٹیسٹ کروا کے پھر آپ نے وایا ڈی ایچ ایل جو بھی آپ کا پرووائڈر ہے اس کے تھرو آپ جو ہے کینیڈا بھیج دیں گے. سو از دیر اینی تھنگ وچ وی آر مسنگ رائٹ ناؤ؟ میں صرف تھوڑا سا کمپیریزن کر دیتا ہوں ڈفرینٹ باڈیز کا آپس میں، کہ اگر آپ کے پاس ویسٹ نہیں ہے تو اگر ٹائم لائن کو دیکھا جائے تو سیکنڈ فاسٹسٹ جو ہے وہ یونیورسٹی آف ٹورانٹو ہے. بٹ یونیورسٹی آف ٹورانٹو یہ ہے کہ وہ پر کوالیفیکیشن چارج کرتے ہیں، کافی زیادہ ان کی، لیکن ان کی فی زیادہ ہے، وہ آپ کو پر کوالیفیکیشن $300 کے قریب چارج کریں گے. آن دی ادر ہینڈ آئی کیس جو ہے وہ آپ کو ایک ہی فی کے اندر سارا کچھ کر دے گا، لیکن ان کی جو پروسیسنگ ٹائم ہے وہ تقریباً 3 to 4 months ہے. اس کے علاوہ آئی کویس بھی ایک بہت اچھی آپشن ہے، لیکن آئی کویس جو پروفیشنلز ہیں، جو امیگرینٹس ہیں جو کینیڈا کے اندر موجود ہیں، وہ ان کو پریفرنس دیتے ہیں. تو ابھی بیکاز آف کووڈ انہوں نے انٹرنیشنل اپلیکیشنز روک دی تھیں، لیکن ابھی دوبارہ اسٹارٹ کی ہیں. تو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ بھئی آپ ویسٹ کی طرف جائیں، نہیں تو آئی کویس یعنی کہ جو البرٹا کی باڈی ہے انٹرنیشنل کوالیفیکیشن اسیسمنٹ، اس کی طرف جائیں. اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ آئی کیس یونیورسٹی آف ٹورانٹو کی طرف جا سکتے ہیں. اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ نے تو میڈیکل کاؤنسل آف کینیڈا کی طرف ہی جانا ہے، آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں. رائٹ. تھینک یو سو مچ اسامہ بھائی، آپ نے بہت اچھی انفارمیشن ہمیں دی، اور یہ آپ نے بہت سارے لوگوں کے بہت سارے پیسے اس میں سیو کر لیے ہیں. اسامہ بھائی ماشاء اللہ سے کینیڈین سی پی ایس سرٹیفائڈ ہیں، اور یہ کینیڈا کیلگری میں رہتے ہیں. آپ کا انسٹاگرام بھی اگر آپ شیئر کرنا چاہیں، اگر کوئی آپ سے کوئی کوسچن کرنا چاہے، آپ کا انسٹاگرام کیا ہے؟ میرا انسٹاگرام جو ہے وہ اسامہ_LV ہی ہے، اور USAMA_ALVI. اس پہ آپ مجھے ٹیکسٹ کر دیں تو میں آپ کو گائڈ کر دوں گا. چلیں جی اسامہ بھائی، تھینک یو سو ویری مچ. دس ویڈیو از ڈیفینیٹلی ویری ہیلپ فل فار دا پیپل ہو آر لوکنگ فار فیڈرل ایکسپریس انٹری اور پروونشل نامینی پروگرام، یا پھر ایویلیویشن کروانی ہے. سو ڈیفینیٹلی اٹس گونا بی ریئلی ہیلپ فل فار دیم. تھینک یو سو مچ اسامہ بھائی. یو ویری ویلکم. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.